لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے، اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا. جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، چند ایک یوٹیوبرز جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے. وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں، اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں. جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ دو ہیں ان کے امام، آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں. آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی. یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا. سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی. ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں، ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں، اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا. رجیم چینج کو بھول جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی. اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائی نا وہ چلے گی نہیں، کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں، اور فوج بھی نہیں مانتی. فوج بھی ان کی مذہبی ہے، پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں، اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کے اوپر قیاس نہ کریں. ان کی پیرلل میں اپنی پوری فوج ہے، پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے. لہذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال لیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے. حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا، خامنائی صاحب نے تقریر کی. اچھا میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے. دلیری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی. ٹھیک ہے ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا. لاکھوں کا مجمع ہے. یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے، عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں. اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. لاکھوں کی پبلک. اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں. ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں. چاند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اوورآل غلبہ انہی لوگوں کا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ عوام الناس نے ان کی حکومت کا ساتھ دیا. پھر انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کی قربانیوں کا ذکر کیا. ویسے ہی اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے 1447 ہجری، اور انہوں نے اپنے عوام کو تیار کیا قربانیوں کے لیے کہ حسین ابن علی نے بھی قربانی دی تھی. اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں. اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں. ایسا نہیں بھائی، حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے. آپ کو غلط بتایا گیا. تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے. آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے. چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے. لوگ ان سے عشق کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا. تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں، ہم یہاں سے قیام کریں گے. حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا. جنگ پتہ نہیں کب ہونی تھی، وہ راستے میں روک لیے گئے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. وہ جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے، انہوں نے اپنی سٹرگل کو لانچ کرنا تھا، فورس کو اکٹھا کر کے. جس طرح بعد میں مختار صفی نے بھی دیکھے نا فورس اکٹھی کی اور ایک وقت کا انتظار کیا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی میجرمنٹ نہ کریں اور جا کے اس طریقے سے حکومت سے ٹکرا جائیں. یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یار، جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ نے علی کو تو یہ بات پتا ہے نا، سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہیں. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا، نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس طریقے سے ہوا.
اس طرح آپ مس گائڈ نہ کیا کریں. اچھا، اور یہ جو حسین علیہ السلام کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خود یہ یزیدی ہیں، ناسبی ہیں، اور مجھے بتا رہے ہیں نسوے تو ہے، تو اڑا کے لینا دینا حسین اور علی کے ساتھ یا اہل البیت کے ساتھ؟ تم لوگ تو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے ہو، ہمیں بتاؤ گے ہم سے بڑا کون علی کا شیعہ ہے پولیٹیکل ٹرم میں؟ ویسے ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جائیں، اور یہ جو لوگ بعض ورگلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں. یہ اس طریقے سے نہیں تھا. عراق میں آپ کو پتا ہے داعش نے پنجے گاڑے ہوئے تھے. آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے عوام الناس کو اٹھایا اور داعش کو انہوں نے شکست دی، جس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا. خدا نخواستہ اگر کوئی رجیم چینج ہوئی یا آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، پھر اس علاقے میں کئی دہائیوں تک کوئی امن نہیں آنا. نہ عرب ریاستوں نے محفوظ رہنا ہے جنہوں نے 18 کے قریب اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے، اور 51,000 کے قریب فوجی ہیں نیٹو کے، زیادہ تر امریکن ہیں. یہاں امن نہیں آنا. اس لیے سب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چلے، جو انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا نکال لیا، بدماشی کرنی تھی کر لی، اب ایٹ لیسٹ اس جنگ کو روکا جائے. یہی مسلمان ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین. اب آخر میں وہ طاقتیں جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں، چائنا، رشیا اور کافی حد تک یورپین یونین اور اس کے بعد OIC، میں اپنے پلیٹ فارم سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جنگ کو رکوائیں. کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے، 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی. اتنا بڑا ملک رقبے اور آبادی کے اعتبار سے، اس کو آپ جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے. خانہ جنگی ہوگی، رجیم چینج ہوگی، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹیبل نہیں ہوگی. بہتر یہ کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا موقف رکھتے ہیں وہ میں نے آخر میں ہی آپ کو بیان کرنا تھا. میرے نزدیک یہ جنگ رک جائے، یہی ایران کے حق میں اور باقی مسلمان ملکوں کے حق میں اور دنیا کے حق میں بہتر ہے. اور اگر یہ جنگ کنٹینیوس ہوتی ہے تو پھر پاکستان کا کام ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے. بالکل، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مسلمان کو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی چاہیے، اپنی لائف کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، شام کے مسلمانوں کے اوپر، لبنان کے مسلمانوں کے اوپر اور ایران کے مسلمانوں کے اوپر آیا. ایران بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگائے ہیں پاکستان کے حق میں. اور ابھی میں کل رات کو سلیم صافی صاحب کے ساتھ جرگا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ آپ پروگرام ضرور دیکھیں، ماسٹر پیس ہے وہ پروگرام. حسین حقانی صاحب جو ہمارے ایکس سفیر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں، بڑا زبردست انالیسس کیا ہے، ان کا انٹرویو تھا. اور ایک کوئی اور تھے صحافی ایران کی طرف سے جو ایران کی گورنمنٹ کا حصہ ہے، ان کا بھی انٹرویو تھا. اس میں صافی صاحب نے ان سے بالکل ننگے سوال کیے ہیں کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ دوستی گانٹھے ہوئے تھے، یا پاکستان. انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے سے نکلنے دیں، ہم اپنی دوستیاں بھی ریوائز کریں گے. ہمیں پتا چل گیا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا نہیں کھڑا ہوا. اگرچہ انڈین عوام، انڈیا کے کئی یوٹیوبرز اس وقت اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان کے ذرا دیش بھکت نام کا جو چینل ہے جس کی اتنی ویورشپ ہے، کسی مسلمان نے مسلمانوں کے حق میں وہ ولاگ نہیں بنائے، اور جس نے اس نے یورپ اور امریکہ کو للکارا ہے، سلوٹ ہے جی اس بندے کو. میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروائی تھی، کمنٹس کیے نیچے، کمال کام کیا، دلیری ہے. تو اللہ کرے کہ اس جنگ سے نکلے، لیکن پاکستان کا کام ہے کہ سپورٹ کرے جس حد تک کر سکتا ہے. اب یہ حد ڈیفائن کرنی ہے ہمارے بڑوں نے، یہ میں کلیئر کر دوں. ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں نہیں ہوتی. میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایٹم بم پھینک دیں اسرائیل کے اوپر، ہماری یہ نہ فیلڈ ہے، نہ ہم ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہم صرف ان کو ان کی قبر و آخرت یاد کروائیں گے اور اپنے آپ کو اپنی قبر و آخرت یاد کروائیں گے کہ اگر مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے تو مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے. اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں. تو مسلمان موت سے نہیں گھبراتا. اس وقت پاکستان کا کام ہے کہ جہاں تک وہ بہتر سمجھتے ہیں سپورٹ کریں. ہم اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ اس جنگ میں کودنے کا ارادہ بھی کریں تب بھی ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم جنگ میں نہیں کودیں گے، سفارتی محاذ کے اوپر سپورٹ کریں گے،
تو بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائیں گے. ہم یہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں چاہتے, نہ اس خانہ جنگی کا کوئی فائدہ ہونا ہے. یہ ہمارے بڑوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں, مسلمانوں کے حق میں, اسلام کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. جذباتی تو لوگ یہاں باتیں کر دیتے ہیں, لیکن پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس وقت یہ ایسا کیوں ہوا تھا, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کر لینا چاہیے تھا. اس لیے ہمارے پاس تو اب اپنی ناکامیوں کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے. اتنا تجربہ ہو چکا ہے پاکستان کا, جنگوں کا اور انٹرنل دہشت گردی کا اور امریکہ کی خدمت گزاری کرنے کا, کہ اب ہمیں پتا ہے کہ وہی کچھ ریپیٹ ہوگا جو پہلے ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے. ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہماری ریاست جنگ میں جائے گی ایران کی سپورٹ میں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر میں اس وقت یہ باتیں نہیں کروں گا, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے بیوقوفی کر دی. وہ جس لیول پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ایون ان سے غلط ڈیسیژن بھی ہوا, ریاست کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, ادروائز انارکی پھیلے گی. اور اگر وہ جنگ میں نہ بھی جائیں, صرف سفارتی سپورٹ کریں, تو بھی ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے کہ احتجاج کر کے ملک کو بلاک کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایران کا فوجی ساتھ بھی دیں. یہ بھی ہم کام نہیں کریں گے, کیونکہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج دنیا کے کسی مسلمان کو پاکستان کی فوج حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. جو کام دنیا میں کوئی ملک نہیں کروا سکا, پاکستان نے ان دنوں میں کروایا کہ عرب ملکوں سے ایران کے حق میں بیان دلوا دیا. یہ پاکستان نے کروایا. وہ جس وجہ سے بھی انہوں نے دیا, یہ کوششیں پاکستان کی ہیں. آج ہر جگہ پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے. سفارتی محاذ پہ میں نہیں سمجھتا کوئی کسر چھوڑی ہے. اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے آپ ٹائم دیں, ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بھی اس معاملے کو دے کر چلیں. وہ اب جو بد عہدی ہوئی وہ تو ٹرمپ کی طرف سے ہوئی نا, کہ ادھر انہوں نے ٹائم دیا اور 2 ہفتے نہیں گزرے اور انہوں نے اپنا کام ڈال دیا. اور ساتھ ہی دیکھیں اس ٹویٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب ہم پیس کی طرف آتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کام کر لیا. میں کہتا ہوں جی اب بھی جنگ رک جائے, اور ان شرائط کے اوپر جو کنسنسس کے ساتھ ایران اور اسرائیل میں اور امریکہ میں طے پائے. ایران کا راضی ہونا بھی ضروری ہے, تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی, بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مسلمانوں پہ جو مشکل وقت آیا اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے نکالے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالنصارى, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین, اللہم انصر اخواننا فی ایران, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں, جرمنی, فرانس اور UK, کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے, اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے دیکھ کر وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتنے سن عراق میں, سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں, جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی, پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو, ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ ڈیل کرو, ڈیل کرو, ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے, 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا, این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں, ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا.
ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے, اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے, حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح, اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے, اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب چھٹا راؤنڈ قریب تھا اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. یو این او کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو یو این او کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی, اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی اسکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے, ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی, ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی, آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھے سامنے. کہتے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ, سورہ النساء, سورہ آل عمران, سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود, جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, ہونے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر, ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا,
یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. علمی پوائنٹ نمبر 3، بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا، اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا، یہ سارے آپ کے ہیں بھائی، ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں. مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، ٹیکنیکلی سپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں تو سارے وہ بھی نہیں انٹرسیپٹ کر سکتے. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا. ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، اگر وہ انٹرسیپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا تھا. ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے، امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فل کرنے کے لیے چین کی ٹک ٹاک سے ویڈیو اٹھا کر فیس بک یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر پوسٹ کرنا اور اس پر ارننگ کرنا، کانٹینٹ صاف بھی ہو. بھائی یہ تو آپ چین کی کمپنی سے ہی پوچھیں، اگر وہ الاؤ کرتے ہیں پھر تو درست ہے، یا جس شخص نے ویڈیو بنائی ہے وہ الاؤ کرتا ہے تو درست ہے. جس طرح ہم نے الاؤ کیا ہے کہ ہماری کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی شخص اپنا تھم نیل بنا کے کانٹیکسٹ کے ساتھ کلپ اپلوڈ کر سکتا ہے. یہ میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ ہاں، حلال کے اگر اشتہار چل رہے ہیں تو کمائی درست ہوگی. یوٹیوب کی ارننگ لکھیں اور میرا نام لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میری تفصیلی ویڈیو آ جائے گی. میں پہلی بار جب آپ کی اکیڈمی سے ہو کر گیا تھا تو مسجد کے امام کو پتا چلا. کیوں پتا چلا؟ جا کے چینگے لائے سمجھے یا فوٹو شیئر کروا دی ہوگی. تب عصر کی نماز کا وقت تھا، انہوں نے کہا کہ تم انجینئر کے پاس گئے ہو، تمہارا ایمان فارغ ہو گیا. آپ نے کہنا تھا میں ان کو سمجھانے کے لیے گیا تھا. ہاں، آپ کیوں اپنا ایمان فارغ کرواتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو گالی دی، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب مجھے مل چکا ہے الحمدللہ، لکھ لئی ہوئے، اور ساتھ ہی نماز بڑھا دی. آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی آپ پوچھ رہے ہوں کہ گالی دینے سے کیا وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ جی، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز آپ کی بالکل درست ہے، نماز تو ہو جائے گی. ہاں بالکل، ہر مسلمان کے پیچھے نماز درست ہے، خواہ مجھے گالی دیتا ہو یا نہ دیتا ہو. اگر کوئی صحابی کو بھی گالی دے اس کے پیچھے بھی نماز درست ہے. ہاں، عبداللہ ابن عمر نے خوارج کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اجازت دی ہوئی ہے صحیح بخاری میں کہ ان باغیوں اور بتیوں کے پیچھے نماز پڑھو، برائیوں میں ان سے الگ رہو. ہم تو قائل ہیں. حنفی اور بریلویوں کی نماز نہیں ہوئی تو ہماری ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ ہم نے کب کہا ان کی نماز نہیں ہوئی؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کی نماز نہیں ہوئی. نماز اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. ہاں، لولی لنگڑی ہے، ایک انسان ہے، اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ہم اسے اندھا تو کہیں گے نا، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جانور ہے انسان نہیں ہے. تو حنفی جو نماز پڑھ رہے ہیں اسے نماز تو کہیں گے نا، بیسک سٹرکچر تو ہے نا، قیام ہے، سورہ فاتحہ ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، نماز ہی بولیں گے اس کو. ہاں، لولی لنگڑی ہے، ٹنڈی ہے، ہاں انی ہے، کاڑی ہے، یہ ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ یہی والی نماز ہے. بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق میں کون سی چیزیں حرام ہیں؟ میرا خیال ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ دیکھ لیں، یا وہ ہمارے جو بھائی ہیں انڈیا میں ایڈوکیٹ صاحب، ان کا کوئی کلپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دیں گے، یا کوئی کتاب پڑھ لیں. یا مشکات شریف کے اندر دوسری جلد ہے کتاب النکاح، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں چیپٹرز بنا کے، اسے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. میں ایک مستری ہوں، مالی حالات تنگ ہیں، تو میرا دوست اسپین ہوتا ہے، وہ میری مالی مدد کرتا ہے، کبھی میں خود ہی مدد مانگ لیتا ہوں، وہ کر دیتا ہے. کیا درست ہے؟ جی جائز ہے. ظاہر ہے اس نے بھی تو آپ کو دے کر اللہ کا حق ادا کرنا ہے نا، تو ٹھیک ہے. لیکن صرف اسی پہ نہ بیٹھے رہیں، اپنی بھی آپ کوئی محنت کر لیں، کوئی رسی لے لیں، کوئی کلاڑا لے لیں آپ بھی. ہاں، مقتدی امام کے پیچھے نیت کرتا ہے نماز کی، امام کس کے پیچھے نیت کرتا ہے؟ یار یہ نیت جو زبان سے کی جاتی ہے نا، یہ تو ویسے ہی کوئی ثابت نہیں. نیت کا مطلب ہے دل کے ارادے کو حاضر کرنا. وہ بخاری مسلم حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی نیت کوئی ثابت نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ذہن میں نماز کو حاضر نہیں کرنا، ورنہ تو نماز ہی نہیں ہوگی. نماز شروع کرتے وقت آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں یا نفلی نماز پڑھ رہا ہوں، سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. زبان سے کہنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، یہ مولویوں نے لکھی ہوئی ہے. وہ پرانے زمانے کی لکھی ہوئی ہے. آج کل کی ہوتی تو اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ ہوتا کہ نیچے اس پنکھے کے، اوپر اس قالین کے، سامنے اے سی شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے. تو امام بھی اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ بھی اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتے ہیں نماز.
وضو کی کسی نے نیت کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں نماز ظہر کے وضو کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے. وضو کی تو دعا آئی بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے. دعائیں آئی نہیں ہیں. نماز کی جو دعا ہے، نماز سٹارٹ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کرنا ہے اور اس کے بعد دعا استفتاح پڑھنی ہے جسے آپ ثنا بھی کہتے ہیں، اور ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے. روزہ رکھ کر اگر کوئی جھوٹ بولے تو کیا روزہ رہے گا؟ روزہ تو رہے گا، روحانیت ختم ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا. جس طرح کوئی شخص نماز میں دکان کا حساب کرتا رہا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کی روحانیت مر جائے گی، ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں ہوگا، ٹوٹل پورا ہوگا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد آتا ہے تو اس وقت تک فرشتے رجسٹر بند کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ ادا ہو جاتا ہے لیکن ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں ملتا. تو یہ بھی بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو اس کا روزہ فحش گوئی سے، برائی کے کاموں سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے کوئی شخص روزے نہ چھوڑے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھ رہا، جھوٹ بولنا ہوتا ہے. بھئی داڑھی رکھنا الگ سے ایک نیکی ہے، جھوٹ سے بچنا ایک الگ سے نیکی. یہ آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے، نماز اپنی جگہ ہے، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. نماز کی فرضیت تو آپ نے ادا کرنی ہے. اسی لیے دیکھیں نماز میں خشوع خضوع کو کبھی کسی فرض کے طور پر نہیں ڈکلیئر کیا جاتا. ہمیشہ نماز کے فرائض میں بتایا جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، 2 سجدے ہیں. کہیں نہیں ہے کہ 100% ذہن کا حاضر ہونا، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو صحابہ کرام سے نہیں ہو سکا. صحیح بخاری میں امام بخاری تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنی جنگی پلاننگ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے جس بندے نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہو وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور امامت کے اوپر فائز ہے وہ بندہ، تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو اس کے دماغ میں آ جائے گا. تو اس کی وجہ سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ سے نماز پڑھنی نہیں آپ نے چھوڑ دی. جب ہمارا مقصد فرقہ واریت کے خلاف کام ہے اور دین کی سربلندی ہے تو پاکستان میں موجود دیگر لوگ جو فرقہ واریت سے بالا تر کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. جی میں تو تیار ہوں، جیسے ساحل ادیم صاحب وغیرہ. بس اگے تھوڑی گنتی مک گئی ہے اور دعا تو ویسے ہی فارغ ہو گیا جی نا. ٹھیک ہے، فرنٹ مین کہتا ہے میں مولوی نا فرنٹ مین. اور دیکھیں یہ پھونکے مارنے والوں میں تھا مجھ پہ توہین مذہب لگانے میں. ٹھیک ہے، انہوں نے پوری کوشش کی تھی اور پھر بعد میں میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب قرآن پہ حلف دیں توہین مذہب کے اعتبار سے. تو میں نے اپنے سے سٹارٹ کیا ہے، یہ میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ مجھ پہ جھوٹی دفعہ لگی ہے. تو بھی ہمت کرنا اور کہہ کہ میرے پہ جھوٹی دفعہ لگی ہے، اور اس کے بعد پھر شرعی حکم بیان کر جن لوگوں نے لگوائی، جنہوں نے اس میں پھونکے ماری. اللہ معافی دے آپا خود آ جان گے، پھر تو کسی مدرسے ہی باڑ، کوئی وڑن نہیں دے گا. ساحل ادیم بھائی گریٹ آدمی ہے، ان سے میں نے آلموسٹ آدھا پونا گھنٹہ بات کی جب میں جیل سے نکلا، اور انشاءاللہ تعالی حالات سازگار ہوئے تو اکیڈمی میں بلاؤں گا. باقی وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. یہ مخلص بندے میں اور مولویوں کے ساتھ اٹیچ بندے میں فرق ہے. ساحل ادیم ایک مخلص آدمی ہے، اس کو اللہ نے بچا لیا، اور مولوی ایسی منحوس شے ہے وہ نال جو بھی لگے پاویں بیچارہ پورے اخلاص نال کام کر رہا ہے، مولوی آپ بھی ڈوب جاؤ انہوں بھی ڈوب چھڑ جائے. یہی ہوا ہے اس کے ساتھ. میری خواہش نہیں تھی، ربو ہی ٹھوک گئی. اسٹیٹ لائف انشورنس سے ملنے والے پیسے حرام ہیں یا حلال ہیں؟ بھائی صرف اسلامک بینکنگ کے رولز کے مطابق جو چیز چل رہی ہے نا اس کی انکم حلال ہے، جس کو اسٹیٹ بینک نے اسلامک بینکنگ کی کیٹیگری میں فال کروایا ہوا ہے. بی فارمیسی کی پڑھائی کرنے سے اس کا لائسنس رینٹ پر دینا اور اس کی کمائی کے بارے میں. جی رینٹ پہ نہ دیں، آپ باقاعدہ میڈیکل سٹور پہ بیٹھے نا، یہ کام تو نہ کریں بھائی، رینٹ پہ نہ دیں. اس طریقے سے انجینئرز بھی اپنی ڈگریاں رینٹ پہ دے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے بالکل. یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. صحیح مسلم حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے. اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. حسن ابن علی کو نبی الاسلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی. تو یہاں تو یقینی بات ہے یہ غلط ہے. اگر میری تقدیر ازل سے لکھی جا چکی ہے اور اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا تو دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میری دعا اللہ کے لکھے ہوئے کو بدل سکتی ہے؟ اگر ہاں تو تقدیر کے حتمی ہونے کا تصور ختم ہو جائے گا. کوئی ختم نہیں ہوگا. تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ دعا مانگے گا تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا. لو سامو آپ بتاؤ کیسے تقدیر بدلی؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور رزق میں صرف دولت نہیں ہے، اچھی صحت بھی، اچھی بیوی بھی، اچھی جاب بھی، تو اسے چاہیے
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا رزق بھی بڑھے گا. عمر بڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ 150 سال کے ہو کے مریں گے. ہو سکتا ہے آپ 60 سال میں اتنا کام کریں کہ لوگ 120 سال میں نہ کر سکیں. ہو سکتا ہے نا. تو یہ عمر میں برکت ہے. میرے کئی کلاس فیلوز جو ہیں وہ کب سے فوت ہو چکے. میرا ایک بڑا قریبی دوست کلاس فیلو تھا, واکینٹ میں رہتا تھا. واکینٹ سے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا میں ہاسٹل کے کمرے میں میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. اتنا وہ محنتی بچہ تھا اور پریپس بھی بعض اوقات میرے ساتھ گزارتا تھا وہاں. اور ہم لوگ تو ابھی گھروں میں بیٹھے تھے. سب سے پہلے اس کی جاب بھی لگی ٹیکسٹائی میں, انڈسٹریل ایریا کے اندر. پہلے دن وہ بندہ ویگن میں اپنی جاب پہ جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھائی کی. 4 سال تو آج کل لگتے ہیں, ہمارے زمانے میں سیاسی جھگڑوں کی وجہ سے 5, 5.5, 6 سال لگتے تھے. ایڈمیشن میرا 1995 میں ہوا تھا مئی میں, اور ڈگری ملی جون 2000 میں. تو دیکھیں 5 سال اس نے اتنی محنت کی, جاب بھی لگ گئی. اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے. پہلے دن جاب پہ گیا اور لاش واپس آئی. تو دیکھیں انسان کو تو نہیں پتا. اس لیے اپنی لائف کو اس حوالے سے کنکلوڈ کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا کہ اس کی طرف رجوع لائیں. باقی یہ مسئلہ تقدیر کے بارے میں جو آپ ڈسکشن کر رہے تھے, تو میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈ ہے. لاس اینجلس میں جب آگ لگی تھی آپ کے ہالی ووڈ میں, تو میں نے تفصیلی ایک ویڈیو مسئلہ تقدیر کے اوپر ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. ویسے بھی آپ تقدیر انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. اس میں نے یہ سارے ٹاپکس, دعا, تقدیر, مکافات عمل, آزمائش, عذاب, یہ سارے ٹاپکس کور کیے. بلکہ پچھلے دنوں بھی میں نے اس کو کور کیا ہے. جو یہ کراچی پلازے میں آگ لگی تھی اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے وہ ساری باتیں دوبارہ سے قرآن و سنت سے بیان کی. ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے, اس نے ڈاکٹر کی پڑھائی نہیں کی ہے, اور اس سے لوگوں کو آرام بھی آتا ہے. اس کی کمائی جائز ہے یا ناجائز؟ کمائی جائز ہے, لیکن اپنے آپ کو ڈاکٹر ڈکلیئر نہ کرے. کمپاؤنڈر کا کورس بھی کیا ہوتا ہے تو وہ اجازت ہے, وہ کر سکتا ہے. گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ ہر دفعہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتی پھریں گی؟ پہلے ان کو 1000 روپیہ فیس دیں, اس کے بعد دوائی انہوں نے وہی لکھنی ہے جو پچھلی دفعہ لکھی تھی بڑے لڑکے کے لیے. تو میری وائف تو خود ہی دوائیاں دے لیتی ہے اللہ کے فضل سے, ہمیں تو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک بار چلے جاتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی جو موسمی بخار ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے جو گھر میں ادویات ہو. پہلے ہماری بوڑھیاں تو گھر میں دیسی دوائیاں خود ہی دیتی تھی. پیٹ کا مسئلہ ہو گیا, پھکی دینی ہے یا قہوہ دینا ہے یا کوئی اور چیز, وہ گھروں میں ہوتا ہے. تو ان کے پاس کوئی ڈگریاں تو نہیں ہوتی تھی. پریکٹیکلی چند ایک چیزیں آپ خود کر لیتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں نا, ان میں آپ تب آزمائی نہ کریں. اس میں تو بعض اوقات جب تک اسپیشلسٹ نہ ہو کسی فیلڈ کا, آپ علاج نہیں کروا سکتے اس خاص بیماری کے لیے. جنرل چیزیں تو اور ہیں. سر درد ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں دوائی لینے کے لیے جائیں گے, آپ خود سے سر درد کی گولی لے لیں گے, چاہے آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کا کلینک کھولنا چونکہ پاکستان میں جرم ہے, اس لیے پھر آپ کلینک نہ کھولیں. اور اگر آپ نے کوئی کمپاؤنڈر کا کورس کرنا ہے تو وہ آپ کر لیں, اور پھر جو آپ ہیں وہی اپنے آپ کو شو کریں. دیکھ لیں, ہم نہیں کرتے. میں نے کبھی لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ مولانا, دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا, اور امام بھی جو لکھتے ہیں وہ اسی کی ایبریویشن ہے EMAM, انجینئر محمد علی مرزا. ہماری اکیڈمی میں لوگ نکاح طلاق کے مسائل کے لیے فون کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں آپ مدرسے میں جائیں, ان سے جا کے فتویٰ لیں, کیونکہ ریٹرن میں ریکارڈ چاہیے. ہاں ویسے دینی مسئلہ کوئی سیکھنا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے, کتاب و سنت سے حوالہ دے دیں گے, لیکن ریٹرن میں اگر آپ کو فتویٰ چاہیے علماء کی طرف رجوع لائیں. زنا کی معافی مل سکتی ہے بالکل. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص نے بدکاری کی ہے تو اسے 100 کوڑے لگیں گے, یا شادی شدہ ہے تو وہ سنسار کیا جائے گا, بالکل نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے جب پبلکلی اس کا گناہ عام ہو جائے. اگر پبلکلی گناہ عام نہیں ہوا, کسی نے چھپ کے بدکاری کی ہے, تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے, اس کی توبہ قبول ہے. لیکن معافی پاکستانی معافی نہیں ہونی چاہیے, اوریجنل والی توبۃ نصوحا, آگے کو نصیحت ہو تو اس کی توبہ قبول ہے. ہاں جب کورٹ میں کیس آ جائے گا, رپورٹ ہو جائے گا, پھر آپ کی معافی اس طریقے سے نہیں ہوگی. کسی نے چوری کی اور پھر پیسے واپس کر دیے یا مال واپس کر دیا, اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے. لیکن اگر اس کا مقدمہ آ گیا عدالت میں اور وہ پکڑا گیا, پھر اس کے ہاتھ کٹیں گے. تو یہ فرق آپ سمجھ لیں. سارے بابے پاکستان ہی میں کیوں آئے ہیں؟ تو دیکھیں بابوں کا علاج بھی تو پاکستان میں ہی آیا ہے نا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے, شاہی کوئی نہیں. چلے آپ کو پتہ چل گیا کہ انجینئر صاحب پاکستان میں کیوں آئے ہیں, کیونکہ بابے بہت زیادہ ادھر. سارے نہیں ہے پاکستان میں, بڑے بابے تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے سارے.
دیوبند شریف کدھر ہے؟ بریلی شریف. اور دونوں انڈیا کے صوبے یوپی میں ہے. اتر پردیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے. 35 کروڑ آبادی ہے. پاکستان کی مشکل سے 25 کروڑ ہے. دیوبند شریف بھی ادھر ہے, بریلی شریف بھی ادھر ہے. تو انڈیا سے آئی ہوئی ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی بڑے بابے تھے, اوریجنل بھی تھے, جعلی بھی تھے. یہ تو ایک سیلفی ریولوشن آئی یا عرب ریولوشن آئی ورلڈ وار 1 کے بعد تو یہ فتنہ ایڈریس ہوا, ورنہ تو وہاں پہ بھی کام چوک کے رکھا ہوا تھا. اتنے بڑے بڑے مزار بنائے ہوئے تھے. افریقہ میں آج بھی بابوں کا سمندر ہے جی. آپ موریتانیہ میں چلے جائیں, سوڈان میں چلے جائیں, الجزائر میں گلی گلی مزار بنے ہوئے, کیونکہ حکومتی سرپرستی رہی ہے. ان کو یہ ذہن میں رکھیے. فقہ حنفی پھیلی ہے. قاضی ابو یوسف نے جب چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا, ادروائز امام حنیفہ کا تو مارنے والے ہی بنو عباس تھے زہر دے کر. پھر بنو عباس نے ان کی لاش کے اوپر سیاست کی ہے. قتل کروایا خلیفہ منصور نے اور ان کے شاگرد کو آفر کی, اس نے عہدہ قبول کیا اور فقہ حنفی کو نافذ کر دیا پوری امپائر کے اوپر. 550 سال تک ٹھوکی ہوئی انہوں نے فقہ حنفی. تو یہی کچھ نکلنا تھا. محدثین کتابیں لکھتے رہے لیکن شروعائی کوئی نہیں ہوئی. دوسری طرف تھے بنو امیہ اسپین میں, یورپ کے اس ملک پہ ان کی حکومت تھی. انہوں نے کہا اچھا یہ حنفی ہیں تو ہم حنفی نہیں ہوں گے. انہوں نے امام مالک کی فقہ کو گود میں لے لیا. اس لیے مالکی سارے امام آپ کو وہاں ملیں گے. اندلس کے امام ملیں گے, امام ابن عبد البر جنہوں نے الموطا امام مالک کی شرح لکھی ہے. تو اسپین جو ہے وہ سارے کا سارا مالکی ہو گیا. اور اسی طریقے سے بغداد اور اس جگہ کے علاقوں کے لوگوں نے دیکھا کہ احمد بن حنبل نے اتنے کوڑے کھائے ہیں, تو پھر ہم تو بھائی وہی بات ہے نا, جب کوئی لیڈر جیل میں جاتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے, تو ہم تو بھائی اب اگلا ووٹ احمد بن حنبل کو ڈالیں گے جی. اس طرح پھیلا ہوا یہ سب کچھ. اور مصر کے تاجر جب پہنچے, انڈونیشیا ملیشیا, وہاں پہ شافعی فقہ تھی. کیوں؟ مملوک ایمپرر تھا مصر کے اندر. سراؤدین ایوبی نے الازہر یونیورسٹی جو شیعہ نے بنائی تھی 330 ہجری میں, آج 1447 ہجری ہے, 1100 سال پہلے. سراؤدین ایوبی نے وہ شیعہ یونیورسٹی کو سنی یونیورسٹی بنا دیا, اور وہ شافعی تھا, فقہ شافعی نافذ کر دی. اب تو خیر ساری فقہ پڑھائی جاتی ہے وہاں. تو مصر کے تاجر جب تجارت کے لیے وہاں کاٹن اگتی تھی لے کر وہاں پہنچتے تھے, انڈونیشیا ملیشیا, ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے لوگ انڈونیشین ملیشین جو ہے وہ شافعی ہو گئے. لو سامو ایک چاروں امام آکھتے نے اللہ دے بندے ہو تواڈے اماماں نو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں دی فقہ کنج پھیلی ہے. جس طرح کانسٹنٹائن II نے کرسچینٹی قبول کی تھی, پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی, کوئی کنوکشن سے نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس طرح حکومتی سرپرستی میں. ابن تیمیہ کا بھی کوئی حال نہیں ہونا تھا. محمد بن عبد الوہاب کو بھی کسی نے نہیں پوچھنا تھا اگر سعودی حکومت نہ بنتی. انہوں نے گود لے لیا ابن تیمیہ کو, ورنہ ابن تیمیہ جو ہے وہ تو بیچارہ لانتے ہی کھاتا رہا. یہ سارے چاروں فقہ والے اس کے دشمن تھے, بدعتی کہتے تھے اسے. شیطان کا سینگ کہا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو ایک حنفی بزرگ نے, ابن عابدین شامی نے, جس سے اعلیٰ حضرت نے بھی تقریر لکھوائی ہوئی ہے. اور یہ جملہ المحند المفند میں بھی نقل ہوا کہ یہ محمد عبد الوہاب اور اس کے ماننے والے جو ہیں یہ خوارج ہیں. خوارج آج ریال انہوں کو لے کے پہ کھاندے نے. آج بڑا مبارک دور ہے, پیسے نے اتحاد امت کروا دیا ہوا ہے, ورنہ وڈے تے ایک دوے نو وڈ کے گئے نے. تواڈے وڈے ہونے جنہاں نے ایک دوے نو وڈے ہے. لو جی نویں گل آ گئی ہے دماغ وچ. وڈے او ہوندے نے جڑے ایک دوے نو وڈ دین, انہوں نے کہا جاتا وڈے. ہاں, اور ختم نبوت پہ وہ کام کرتے ہیں جڑے وڈیاں نو وڈ دیندے نے ایک نعرے نال, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے وڈے تے شے ہی کوئی نہیں. ہاں بابے ہو گئے تے وڈے بھی ہو گئے. تو یہ پوری دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے تصوف کی. میرا اپنا جد امجد اورنگزیب عالمگیر, نہ اس نے کوئی نماز چھڈی نہ کوئی بھرا زندہ چھڈیا, ابے نو بھی قید کروا دیتا. انہوں کہ تاج محل تو ویکھدا رہے ہوں. ہاں اپنی زنانیہ سے بڑھوایا سی نا, ویکھدا رہے 8 سال ٹل ڈیتھ. تو یہ فتاوی عالمگیری بھی اسی نے لکھوایا, اسی کے نام پہ ہے فتاوی عالمگیری, اورنگزیب عالمگیر کے نام. داڑھی بھی رکھی ہوئی, صوفیوں کو گود لے لیا, فقہ حنفی جو ہے یہاں پہ پروان چڑھتی رہی, تصوف کا سلسلہ. تو اس طرح ہوتا ہے. دیکھ لیں ہمیں کسی نے گود نہیں لیا. یہ تو مہربانی ہے حضرت علی اجویری کی کہ انہوں نے کیمرہ بنایا. حضرت معین الدین چشتی صاحب نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لانچ کیا. آسرے کیوں ہے؟ اگر گورا بنا سکتا ہے تو یہ نہیں بنا سکتے. آپ بزرگوں کے منکر ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بہتر وہ بنا سکتے تھے, ان کی ڈاکٹرن میں, میری میں نہیں. تو یہ برکات ہیں کہ ہماری دعوت دنیا میں پہنچ گئی. اگر ان بزرگان دین کی خدمت نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ اگر
حضرت امام بری پرنٹنگ پریس نہ بناتے تو آج قرآن بخاری مسلم میرے پاس نہ ہوتے. حضرت عبد القادر جیلانی جو ہے یہ ایئر کنڈیشن نہ بناتے تو آپ لوگ تھوڑی دیر بعد گرمی کی وجہ سے اٹھ کے باہر چلے جاتے. یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. اپنے بزرگوں کا ادب کریں. لو سامو یہ کہیں گے جی بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تم نے اڑوایا. کیوں کہتے ہو کہ جی پیر میر علی شاہ صاحب نے انجن روک لیا تھا؟ انجن بڑھیا کوئی نہیں, وہ حضرت اسٹیفن نہیں بنایا, وہ بھی کوئلے والا انجن. پھر اللہ بھلا کرے حضرت ڈیزل تھا. حضرت ڈیزل نے اتنی محنت کی, ڈیزل انجن بنایا. یہ بندے کا نام ہے ڈیزل. وہ محنت نہ کرتا تو ڈیزل انجن آج نہ ہوتے. یہ چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں نا, یہ گوروں نے اس لیے اگائے تھے کہ اس سے لکڑی بنا کے اس کا کوئلہ بنا کے تو سٹیم انجن چلائے جائے. حضرت ڈیزل نہ ہوتے نا تو آج ہم ذلیل ہو رہے ہوتے, ہمارے سارے جنگلات ختم ہو گئے ہوتے. یہ ان کی مہربانی ہے. حضرت آئنسٹائن E=mc² نہ کرتے تو یہ ہم مئی 2025 والی جنگ ہار گئے ہوتے, کیونکہ ایٹم بم نہ ہوتا. یار ایٹم بم ہی نہیں بنایا کسی بزرگ نے. حضرت ایڈمن نہ ہوتے نا تو حضرت ارامکو کمپنی سعودی عرب سے تیل نہ نکالتی, آج بھی حاجی لوٹ رہے ہوتے. اتنے حاجیوں کا انتظام وہ کرتے ہیں. تو چونکہ کافروں نے کیا ہے تو ہمارے بزرگان دین کی تو شان ان سے بہت اونچی ہے. وہ چاہتے تو اشارے سے بوئنگ 747 بنا دیتے. غلادہ بات ہے, خود 4 مہینے میں گدھے پہ بیٹھ کے, کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے بےچارے ڈاکوؤں سے بچتے بچاتے, اور کئی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے بھی گئے, حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ بزرگان دین کی خدمات ہے. کیا وتر کی نماز ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. رکوع کے بعد وتر کو پھر آپ قنوت نازلہ بنا لیں. میں بھی کبھی کبھار ایسے کرتا ہوں. میں نے جب یہ اسرائیل کے اوپر قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے فلسطینیوں کے حق میں, تو ہم عشاء کے وتر کو قنوت نازلہ بنا لیتے ہیں. اس میں رکوع کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے. اس میں آپ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک یہ دعا بھی مانگیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا بھی مانگیں. قنوت نازلہ اور دعائیں بھی مانگیں. لیکن جو عشاء کے وتر ہیں, اگر آپ صرف وتر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں رکوع سے پہلے, پھر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, پھر ہاتھ باندھی ہوئی حالت میں یا ہاتھ چھوڑ کے آپ دعا مانگیں گے. نوجوان نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہے, اس سے بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ یعنی یہ وہ نوجوان ہے جو بے روزگار ہے, یا وہ نوجوان ہے جس کا تعلیم میں دل نہیں لگتا, یا وہ نوجوان ہے جس کی نوکری نہیں لگی ہوئی, یا وہ نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی. اس طرح کا ہی ہوگا نا. تو مایوس نہیں ہونا. مسلمان ہے تو مایوس ہونا ہی نہیں بھائی, کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہوتے ہی ہمیشہ کی جنتیں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں. دنیا ہی برباد ہوئی ہے نا, آخرت نہ برباد کرو. مجھے حیرانگی ہوتی ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے اوپر خودکشیاں کرتے ہیں, سیدھا جہنم میں لینڈ کر رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے کہا میں نے نہیں پڑھنا, تم پڑھ کے دفنا دو. پروٹیسٹ کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے خودکشی کی زہر پی کر, تو جہنم میں اسے زہر ہی پلایا جائے گا, اس کی بھی جھاگ چھوٹے گی جس طرح یہاں چھوٹی تھی. اگر چھرا مار کے خودکشی کی تو اسے چھرا پکڑایا جائے گا, بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا. اگر بلندی سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی تو جہنم میں بھی بار بار بلندی سے اسے گرایا جائے گا, وہ ساری تکلیف بار بار جھیلے گا. وہ مجھے بتائیں کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے اس طریقے سے خودکشی کر کے مرنے کا؟ وہ دنیا برباد ہوئی ہے, وہ بھی ایک واقعے سے ہمیشہ کی زندگی نہیں برباد ہو گئی. اگلے دن میں وہ ایک گورے کا کلپ دیکھ رہا تھا, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اگر آپ زندگی کو زوم ان کر کے دیکھیں نا, یعنی قریب سے, تو زندگی دکھوں سے عبارت ہے, یہ حقیقت بات. لیکن اگر آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں شروع سے لے کے اینڈ تک, تو زندگی بڑی اچھی ہے. یعنی اگر میں زوم ان کروں نا اڈیالہ کے وہ 103 دن, اور میں نے کنکلوڈ کر دیا تھا کہ میں نے تو اب باہر نہیں نکلنا, 295C سے کون نکلے, جبکہ نظر آتی کونسل بھی فتوا دے دے, پاکستان کا سب سے بڑا مولویوں کا آئینی ادارہ, اور سارے مولوی پورے ملک کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکیاں لگا رہے ہوں کہ یہ باہر نہ آئے. آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو زوم ان کر کے دیکھیں تو میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی, لیکن آج میں زوم آؤٹ کر کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سریعام ندا دی جائے گی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ زوم آؤٹ ہوا ہے, دور سے دیکھا, اچھا میں اندر گیا سا. اگر مجھے پہلے بتاؤ کہ میں اندر جاؤں گا, پھر جڑے منو قادیانی کہندے نے, قادیانی نواز کہندے نے, وہ میرے حق وچ فتوا دین گے. جی جامعہ بلوریہ کا ایک پرانا فتوا ہے, اس میں مجھے قادیانیوں کا سپورٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے, اور آج انہوں نے میرے حق میں فتوا دیا ہوا ہے. کتنی برکت ظاہر ہوئی. زوم آؤٹ کر کے دیکھا تو زندگی کتنی خوشگوار ہے. زوم ان کر کے دیکھیں گے
بیوی بچوں کی بیماری, ماں باپ کی بیماری, زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے صحت مل گئی, ایون مر بھی گئے اور زوم آؤٹ کریں, آخرت میں جنت میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے. اگر صرف دنیا کی زندگی ہو تو واقعی یہ زندگی دکھوں سے عبارت ہے, لیکن آخرت کے ساتھ جوڑیں تو یہ ایک پرفیکٹ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خدا پہ توکل کریں. خدا اس لیے تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم مر جاتے ہیں, ہم پہ بڑھاپے کی کمزوری آ جاتی ہے, اور یہ ساری کمزوریاں اللہ تعالیٰ جنت میں دور کر دے گا. نہ بڑھاپا, نہ موت, نہ بیماری, نہ بدحالی. قرآن میں تو آیا کہ تمہارے بیوی بچوں کو, ماں باپ کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے, اور اگر وہ نچلے درجے میں ہوئے تو تمہاری وجہ سے انہیں اوپر درجے میں لے آئیں گے, تمہیں نیچے نہیں لے کے جائیں گے. اور کیا کرے اللہ, اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے کسی کو اتنا نواز دے. اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار انشاءاللہ. اگر وضو کی ترتیب بھول جائے تو کیا وضو ہو جائے گا یا دوبارہ کریں گے؟ وضو میں ہے کتنی چیزیں جو آپ بھول گئے ہیں, کچھ 100 چیزاں ہوں, یا تو وہ باپا جانی کی طرح فضان سنت میں لکھا ہوا ہے استنجے کی 92 سنتیں اور آداب. ہاں پڑھ لیں آپ, 92 سنتیں اور آداب. پھر تو چلو بندہ کہہ سکتا ہے میں بھول گیا. ابھی تو میں استنجے کا طریقہ نہیں بتا رہا روزے کی حالت میں, رمضان شریف ہے نا, زیادہ پھیل کر نہ بیٹھے. ہاں وہ بتایا انہوں نے, خدا دا نال وہ تواڈے بزرگاں نو سائنس بھی نہیں آندی سی. اللہ دے بندے ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ انڈر گریوٹی استنجا کرتے ہوئے پانی اوپر چڑھ جائے اور میدے تک پہنچ جائے. ان کو پتہ نہیں کہ میدا کتنی دور ہے. میدے کے بعد اللہ کے بندوں چھوٹی آنت آتی ہے, پھر بڑی آنت آتی ہے, اور پھر جا کے یہ سارا اخراج ہوتا ہے. آپ کو اگر پمپ بھی فٹ کرے نا تب بھی میدے تک نہیں کوئی چیز پہنچتی. ایون الٹا بھی آپ لٹک جائے نا تب بھی میدے تک کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے. اور یہ صرف باپا جانی ان کے ماننے والے نہیں کہہ رہے, یہ پرانے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ زیادہ پھیل کرنا بیٹھے, اللہ سے ڈر جائے. اس طرح روزہ ٹوٹتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات ہو رہی تھی, ٹاپک کون سے, سوال کون سا آیا تھا جی؟ ہاں وضو کے طریقے میں ترتیب بھول گئے, کوئی مسئلہ نہیں, وضو ہو جائے گا. ویسے ترتیب آپ بھولتے نہیں, ہوتا ہی ہے کہ آپ نے وضو کیا, اینڈ پہ جا کے آپ کو لگا شاید میں مسا بھول گیا ہوں, تو دوبارہ سے پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں, صرف مسا کر لیں. جان بوجھ کے آپ نے ترتیب نہیں بدلنی, جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں چھوڑنی. بسم اللہ بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں, اینڈ پہ جا کے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا. تو جان بوجھ کے آپ ترتیب کو نہ بدلیں. اہل تشیع کی بھی ترتیب یہی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں, وہ پاؤں سے مٹی صاف کرتے ہیں. وضو وہ بھی چہرے سے سٹارٹ کرتے ہیں. کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ تو سنت ہے نا, قرآن میں تو وضو کا طریقہ چہرے سے آیا ہے. بخاری مسلم میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے. تو وہ وضو چہرے سے شروع کرتے ہیں اور اینڈ پہ پھر پاؤں کا مسح کرتے ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہی چاہیے, کیونکہ پاؤں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے تو آپ کو یہ دھونا ہی پڑے گا, تو آپ کا وضو ہوگا. اور وہ بھی دھوتے ہیں. اور ہم بھی قائل ہیں کہ اگر اس کنٹرول انوائرمنٹ میں کوئی شخص بے وضو ہوتا ہے جبکہ پاؤں پہ گرد نہیں لگی ہوئی, تو وہ پاؤں کا مسح بھی کر سکتا ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. پاؤں دھونا اور مسح کرنا دونوں ثابت ہے. جسم پر ٹیٹو ہو تو نماز ہو جاتی ہے اور اپنا جنازہ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کسی کا جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں, اپنا بھی پڑھا سکتے ہیں. ہاں حضرت باقی باللہ نے پڑھایا تھا نا, ان کو کسی نے پوچھا, یہ شیخ احمد سرندی مجدد الف ثانی کے پیر تھے حضرت باقی باللہ. کسی نے پوچھا یہ حضرت باقی باللہ یعنی اللہ کے ساتھ بقا ہے ان کو, باللہ پنجابی اللہ نہیں عربی اللہ ہے, باللہ, ٹھیک ہے. وہ کسی نے پوچھا جی تھوڑا نا حضرت باقی باللہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جب میں مر جاؤں گا نا, میرا جو جنازہ پڑھانے آئے گا نا, اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ میرا نام باقی باللہ کیوں ہے. جناب فوت ہو گئے, جنازہ پڑھانے کے لیے ایک نقاب پوش آیا, ظاہر یہی ہونا تھا. جانے لگا گھوڑے پہ بیٹھ کے تو پکڑ لیا, انہوں نے کہا حضرت دس دے جاؤ. انہوں نے نقاب بٹایا تو حضرت خود اپنا جنازہ پڑھا کے گئے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ لگ گیا ہے. تو اس طرح کی نا کہانیاں لوگوں نے بنا دی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو وہ پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ حضرت باقی باللہ کا ذکر خیر آ گیا. وہ پرچی بھی نہیں یاد رہی کیڑی سی, کیڑا سوال سی جی, کدھر پڑھیا میں؟ ہاں ٹیٹو بولے اس تو پتہ لگ گیا ریئل ٹائم کوسچن ہے جی. سب پہلے پرچی اوے اللہ دے بندو تسی سارے رل کے نا, جو میں کوئی ایک ویڈیو کرنٹ افیئر تے ریکارڈ کروانا نا, انہوں 10 دفعہ سن کے نا اس طرح دوبارہ ریکارڈ کر کے دس دو. جڑا آدھو لکھ کے لے آیا ہے تے فلانے کو ہوا ہے تے پری پلانڈ سوال ہے. تو میرے بھائی ٹیٹو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ
نے اگر زمانے جہلیت میں یہ بنوا لیے تھے تو اب تذاب ڈال کے اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غلط کام تھا, منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو گندواتی ہیں, اور اس میں امپلائڈ ہے کہ مردوں کے لیے بھی, اور جو یہ آئی بروز کو اکھیڑتے ہیں یا دانتوں میں گیپ بنواتے ہیں, تینوں پہ لعنت کی گئی. ٹیٹو جو آپ نے پرانے زمانے میں بنا لیے, دیٹس آل, وہ ہو چکا, معافی مانگنے کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ جسم پہ بنے ہوئے تو اب نماز نہیں ہوگی. لوگ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, گلٹ فیل کرتے ہیں. بس توبہ کر لی کافی ہے. ہماری مسجد میں امام صاحب تیز تیز نماز پڑھاتے ہیں, کیا ہم تیز قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی نماز ہو جاتی ہے. آپ دوسری مسجد میں چلے جائیں, اہل حدیث کی مسجد میں پڑھیں, تسلی سے وہ پڑھائیں گے آپ, یا اکیلے خود پڑھ لیں. قیام اللیل تو اکیلا کریں تو آپ زیادہ بہتر ہے بھائی, یہ ذہن میں رکھیں. 2010 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں, سیدنا عمر نے تراویح کی جماعت دوبارہ سے شروع کروائی ایک امام کے پیچھے,